اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، یہ نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا طرزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی یہ تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دیتے۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو، روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، حقیقت یہ کبھی ٹھیک، دیکھو اسٹائل دیکھو، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر بھی رکھا ہوا ہے، ادھر ایک اور لگا ہوا ہے، پھر بھی بیچارے لگے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جنات ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کیسے مشکل ہے،
اصل میں دعا، اور ایک اور اشکال ہوگا، آپ کہتے ہیں لوگ تو بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں نا، صبح و شام دعائیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ہول سیل کے حساب سے. اصل میں وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی. بولو، دعا پڑھنا بہت آسان ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا پڑھی نہیں تھی، یہ دعا مانگی تھی. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں اوپر، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معمولات میں دعا کا اضافہ کریں اور اللہ سے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. دعا مشکل کیوں ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی جتنی عبادتیں ہیں ان میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے، وضو کرو، پھر چل کے آؤ، صبح سحری میں اٹھو، روزہ رکھو. دعا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یوں کرو اور پڑھنا شروع کر دو. اصل میں دعا نام ہے دل کے لگنے کا، جذبے کے ساتھ مانگنے کا. شیطان انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ تو مانگتا ہے ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں، اس لیے مانگتا ہے ہی نہیں، پڑھتا ہے. کیونکہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ ملنے والا بولو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان ہیں، شاید ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ ہو جائے، تو زبان تھوڑی گھس جائے گی. اس جذبے سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا نہیں کہلاتی. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں وہ بڑا جواد اور کریم ہے. اور نبی نے فرمایا اللہ کو اس بات سے شرم اور حیا آتی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. جیسے علاقے کا سیٹھ ہو، سخی بھی ہو، کوئی بھیکاری اس کے پاس آئے اور وہ سیٹھ اسے دھکے دے کے نکال دے تو اسے شرم آئے گی اگر وہ غیرت مند ہوگا. تو اللہ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل رہا ہے، تو آپ سوچو ایک بادشاہ نے آپ کو آفر دے دی کہ یار جو 1 گھنٹے میں جتنا مانگنا ہے مانگ لو، میں سب دے دوں گا. تو آپ سارے کام کاج کو چھوڑ کر کس کو فوکس کرو گے؟ بولو. جب تک آپ تھک کے چور نہیں ہو جاؤ گے آپ رٹا لگا کے رکھو گے، مانگتے ہی رہو گے، مانگتے ہی رہو گے. آپ کو پتہ ہے سب مل رہا ہے. دوبارہ مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم آ گئے بھی آپ کے پاس، آپ کے گھر پہ عیادت کے لیے، کورونا میں کوئی کیس چل رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن فرض ونس اپون اے ٹائم. اور اس نے آپ بلکہ بلینک چیک دے دیا آپ کو، کسی IMF نے بلینک چیک دے دیا، جتنے پیسے بولو گے مل جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے، مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو آپ اس چیک پہ کیا لکھو گے؟ بولو. 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے. وہ کہے کہ ایک ہی دفعہ بھرنے کی اجازت ہے، دوبارہ آپشن. آپ پتہ کیا کرو گے؟ جو اس میں ہند سے جہاں لکھے جاتے ہیں نا، 9 سے شروع کرو گے، وہ بھی چھوٹا سا 9 لکھو گے تاکہ جتنے 9 اس میں گھسیڑے جا سکتے ہیں میں گھسیڑ دوں. ایسا ہی ہوگا نا، چھوٹا سا 9 تاکہ بینک والا چشمہ لگا کے دیکھے. 9 9 9 9 9 9 9 9 یعنی 9 ارب 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے سب 9 کھرب سے بھی زیادہ اگر کوئی ہنسا ہوگا نا وہ بھی گھسڑ دو گے اس میں. 9 کھرب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ 99 کھرب. 9 کھرب نہیں، سوری غلطی ہوگی، ایک پورے 10 کھرب کا نقصان ہو رہا ہے بھائی. 99 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 کا چیک بنا کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بشرطے کہ یقین ہو کہ یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں. ورنہ بعض دفعہ آدمی کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے ایسے موقع پہ. وہ ایک آدمی کی لاٹری نکلی نا اسی 99 کھرب روپے کی، یہ بہت 5 ارب کی لاٹری نکل آئی. تو جنہوں کی جو کمپنی تھی، جو بھی لاٹری جنہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ یار کسی ماہر نفسیات کو بھیجنا چاہیے جو اس کو بتائے کہ تمہاری 5 ارب روپے کی لاٹری نکلی. کیونکہ ایک دم سے بتا دیا تو خوشی سے مر بھی سکتا ہے یہ. تو آرام آرام سے جا کے کوئی نفسیاتی ڈاکٹر اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کو بتائے گا. نفسیاتی ڈاکٹر کو بھیج دیا. نفسیاتی ڈاکٹر نے جا کے نا اس کو پہلے سمجھایا کہ دیکھ فرض کر لے تیری 1 لاکھ کی لاٹری نکل آئے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا خوش ہوں گا میں. 1 لاکھ پہ اس نے کہا چلو نہیں مرے گا، ٹھیک ہے نا، اب لاکھ سے تھوڑا سا اوپر. اچھا فرض کر 20 لاکھ کی لاٹری نکلے. اس نے کہا یہ کروں گا، دکانیں بناؤں گا، یہ کروں گا، ایک پلاٹ خرید لوں گا. اچھا
ایسے 20 لاکھ سے اوپر آیا، 1 کروڑ تک پہنچا، 1.5 کروڑ تک، 2 کروڑ تک، 3 کروڑ تک۔ 3 کروڑ میں کیا کرے گا جی؟ اتنی دکانیں لے لوں گا، بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتے ہوتے 5 کروڑ، جو اصل تھی نا 5 کروڑ تک آ گیا۔ اچھا یہ بتا 5 کروڑ کی لاٹری نکلی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا آدھی تجھے دے دوں گا۔ یہ سننا تھا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو گیا، ماہر نفسیات کا انتقال ہو، وہ بیچارہ برداشت نہیں کر سکا یہ۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، 99 کھرب، 99 ارب، 99 کروڑ، 99 لاکھ، 99,999 اشاریہ بھی لگا دے گا آگے، 9999۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، IMF کبھی کسی کو ایسے بلینک چیک اس طرح سے نہیں دیتا نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سب ہنسی مذاق کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو بلینک چیک، بولو ہے، یہ بلینک چیک پکڑا دیا ہمارے ہاتھ میں، جو لکھنا ہے اس میں لکھ دو، میرے دربار میں پیش کر دو، میں دوں گا جو مانگو گے۔ بولو بھائی، اب جس کو اس پر یقین ہے نا، اس کو جتنا وہ دعا کو فوکس کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کو فوکس نہیں۔ وہ باقی عبادت کرتا بھی اس لیے کہ عبادت کر کے دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی، عبادت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں نا۔ تو یہ شیطان نے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ سنتا ہے دعائیں مگر قبول نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں قبول، لیکن جس طرح تو چاہ رہا ہے اس طرح نہیں کروں گا میں قبول۔ اس طرح کرنا اگر شروع کر دی تو اللہ کا معاملہ ہمیشہ غیب پر ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے جنت پہ یقین کیا بغیر دیکھے، جو جہنم سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے عذاب نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیں گے تو آزمائش ختم، پھر تو سارے نیک بن جائیں گے، سارے نیک۔ تو اللہ کہتے ہیں بھی مانگو نظر نہیں آئے گا، تو عقل مند لوگ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھو دعا میں تکبر کبھی مت کرو، تکبر نہیں کرو دعا میں۔ تکبر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ دیکھو کسی دنیا دار سیٹھ کے سامنے انسان کو روتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم آ جائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنی سی حاجت پہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں نا لوگ، ارے آپ نے جا کے کسی سے لاکھ روپے قرضہ مانگا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ٹھیک ہے، وہ ترس کھا کے آپ کو لاکھ روپے دے دے گا، مگر اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی؟ کم ہو گیا۔ لاکھ کے پیچھے کیا کر رہا ہے؟ ابے یار ایک تو بولتے نہیں ہو نا، پھر مجھے تپ چڑھتی ہے۔ لاکھ کے پیچھے آنسو نکال رہا ہے، یہی کہے گا نا ابے میرے سامنے آ کے رویا تھا، ابے تو کل بعد میں تانا بھی دے گا۔ کل آپ جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوگے نا، یہ گاڑیوں سے یاد آیا ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میری بھی آج کل ویڈیو آ رہی ہیں، وہ ایک ریسنگ کار چلا رہے ہیں مفتی صاحب، اور ریوو میں جا کے اسٹائل سے بیٹھ رہے ہیں، 6 گارڈ ادھر 4 ادھر، ٹھاک ٹھاک چل رہا ہے۔ یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا، نہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، نہ مجھے یہ شو بازیاں پسند ہیں، یہ زہر لگتی ہیں مجھے یہ شو بازیاں۔ گاڑی چلانا کوئی برا کام نہیں ہے، چاہے اسپورٹ کار ہو، چاہے سوئمنگ ہو، چاہے سوئمنگ کا تو چلو میں نے خود بنا کے ڈالی تھی ویڈیو تاکہ لوگوں میں ایک شوق پیدا ہو سوئمنگ کا۔ گھڑ سواری بھی ہم نے خود اجازت دی۔ یہ جو گاڑیوں کی گاڈوں واڈوں کی آ رہی ہے نا، یہ لوگوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، میں جا رہا ہوں ایسے اسٹائل سے، ریوو میں جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود، اور وہ پھر اس نے سلو موشن میں چلایا، ایک دم میں اسپیڈ میں آ کے ایک دم سلو موشن، ایسے گاڑی میں آ کے بیٹھے، پھر پیچھے گارڈ آ کے۔ تو دیکھو علماء کی عزت ان کے علم سے، ان کی دینی خدمتوں سے ہوتی ہے۔ یہ کلاشن کوفوں سے، ریوو اور لینڈ کروزر، یہ چھچور پنے لوگوں کا، یہ چھچور پنا ان چیزوں سے عزت حاصل کر۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک دیہاتی ہمارے پاس آیا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ بعض گاوار دیہات کے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، ان کے گارڈ تھے، جیسے ہی گیا تو گارڈ اور کھڑک کھڑک ایک دم جو ہے نا، وہ عالم اپنی ریوو میں آ کے بیٹھے اور بڑا پروٹوکول کے ساتھ۔ وہ گارڈ بھی شو مارنے کے لیے نا، خام خام میں وہ کیا ہوتا ہے یار، وہ تو گن کو لوڈ کر رہے ہیں نا شو مارنے کے لیے۔ تو یہ بیچارہ سیدھا وزیرستان کا تھا، یہ پٹھان تھا۔ مجھے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ تو شو بازیاں ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ علماء کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جو آ رہا ہے تو ٹھک ٹھک کر کے نا وہ شو بازی، وہ ان کی شاید شو بازی کی نیت نہ ہو، لیکن دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا تھا۔ کہہ رہے علماء کی جو ہم عزت کرتے ہیں، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی دینی خدمتوں کی بیس پہ، کہہ رہے یہ ہمارے گاؤں میں یہاں سے زیادہ ہے۔ کہہ رہے ہمارے ہاں پوری ریپیٹر ہوتی ہے، مشین گنیں ہوتی ہیں،
اس نے کہا بھائی یہ علماء کیا ٹھک 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 لگا کے رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہم لوگ علماء کی عزت علم کی وجہ سے کرتے ہیں, ورنہ یہ تو ہمارے ہاں ان سے زیادہ ہیں. حقیقت صحیح بات کی اس نے. یہ جو پروٹوکول اور بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ گارڈ اور یہ سب چیزیں تو زرداری صاحب کے ہم سے زیادہ ہے بھائی یہ پروٹوکول تو. اور یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں فخر کرنے کے قابل نہیں ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں. ضرورت ہے تو رکھو, نہیں ہے تو نہیں رکھو. نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے, کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جو ویڈیوز میری اس طرح کی آ رہی ہیں یہ میں نے نہیں بنائی, نہ میں نے کسی کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے سے لے کے میری ویڈیو بناؤ پھر سلو موشن میں لے کے آؤ اس کو. وہ بڑی عجیب اسٹائل میں آئیے جا رہے ہیں جی میں جا رہا ہوں, اور جو گاڑی میں چلا رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ میری ذاتی گاڑی ہو. وہ اسپورٹ کار کا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اسپورٹ کاریں بھی رکھی ہوئی ہیں. رکھنا کوئی برا نہیں ہے. مفتی صاحب کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ اسپورٹ کار بھی رکھیں, آپ گھوڑا بھی رکھیں اپنے پاس, آپ ریوو بھی رکھیں, آپ لینڈ کروزر رکھیں. نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن میں ویسے ہی ایک بیان دے رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ جس گاڑی کی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وہ گاڑی کس کی ہو, مفتی صاحب کی ذاتی ہو. ضروری نہیں, امکان ہے کہ ہو بھی سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. انسان کے سامنے آنسو بہانا بے عزتی کی بات ہے, استغنا کے خلاف. اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بیان بولو نہ کی جائے. اگر آپ نے کر دی, آپ کسی کے سامنے رو دیے, اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا ہو جائے گی, کم. مت رو, اپنے آنسو چھپاؤ لوگوں کے سامنے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیماریاں بھی چھپاؤ. کوئی بیماری ہے کس کے بیان کرو, بولو. لوگوں کا نہ گیت گاؤں میرے یہ مسئلہ, میرے یہ مسئلہ, میرے گردے میں مسئلہ, میرے پھیپڑ میں مسئلہ, میرے گلے. کسی کے سامنے بیٹھ جاؤ نا آج اپنے دکھ ایسے بیان کرے گا لپٹ کے رونے کا دل کرتا ہے اس سے ایسے, حالانکہ فٹ فاٹ ہوگا. میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ. بے بھائی تیرے ساتھ کوئی اچھا کام بھی قدرت نے کیا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ نے خط لکھا, مسئلے لکھے نا, حضرت یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ ٹینشن, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, یہ پریشانی, آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے لکھا افسوس ساری ناشکری کی باتیں لکھی ہیں, شکر کا ایک جملہ بھی بولو نہیں لکھا. پہلے شیخ اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ کے اندر جو فالٹ ہے نا اس کی اصلاح کرتے تھے. اب بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اچھے ہیں, لیکن بہت سے ڈرامے بازی بھی آ گئی ہے اس میں. آج ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اچھا بھلا ایک رشتہ ہو رہا تھا میرا, تو لڑکی کے ابا جو ہیں ان کے کوئی شیخ, ان کے کوئی بزرگ ہیں. ان لڑکی کے ابا نے بزرگ سے پوچھا کہ میری بیٹی کے لیے فلاں کا رشتہ آ جائے. بزرگ نے استخارہ نکال کے منع کر دیا. یہ بھی ایک مبالغہ ہے, غلو ہے. اپنے بچوں کی شادی میں اپنے شیخ سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت. دیکھو شیخ پیر و مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائے, آپ کو دین کی باتیں سکھائے, آپ اس سے شریعت سیکھو, اللہ سے تعلق سیکھو. شادی بھی اپنی مرضی سے کرو, آپ ہر چیز میں شیخ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بھائی وہ آپ کے گھر کے حالات آپ سے زیادہ نہیں جانتا. باپ جتنا اچھا بیٹی کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, ماں جتنا اچھا فیصلہ کر سکتی ہے, پیر و مرشد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیا بنا لیا لوگوں نے پیر و مرشد کو. اپنی شادی بھی پیر صاحب جہاں کہیں گے وہاں ہوں گی, بچے کی شادی بھی پیر صاحب. وہ بھائی پیر ہے, یہ تمہارا باپ ہے, یہ خدا ہے. یہ پیر صاحب اللہ اللہ سیکھنے کے لیے, ان کو بولیں بس اللہ اللہ سکھائیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مجھ سے لوگ آ کے, بہت سے عقیدت مند لوگ ہیں, مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری بچی کا یہ مسئلہ وہاں کر دوں. میں کہتا نہ میں آپ کی بچی کو جانتا ہوں, نہ میں اس کمبخت کو جانتا ہوں معذرت کے ساتھ جس سے آپ کی بچی کی شادی. میں کہاں مشورہ دوں گا, خود فیصلہ کرو بھائی. تو اتنا زیادہ اپنے گھروں میں یہ جو پیر و مرشد ٹائپ کی چیزیں ہیں, جو اور ایک نمبر پیر ہوگا نا وہ یہی مشورہ دے گا, کہے گا بھائی اللہ اللہ سیکھو, مجھے کیا پتا کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے. تو آپ کا گھریلو معاملہ ہے. طلاقیں دے رہے ہیں پیر سے پوچھ کے, طلاقیں کس سے پوچھ کے دے رہے ہیں, پیر و مرشد سے پوچھ کے. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو مخلوق کے سامنے رونا, رو لیتا ہے انسان, کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے. ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں. میری عادت ہے, میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے, اللہ نہ کرے, تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا. جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا, کافی رمضان میں ہوا, کافی بیمار. ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا, احتیاط نہیں کی, اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا. فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت.
تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنڈر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے. ٹیسٹ کروا لیتا ہے, ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا. بخار ہوا, اتر رہا ہے, چڑھ رہا ہے بخار, فنڈر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. یہاں مؤذن, میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 10-12 سال پرانی بات ہے. مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے. مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا, امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست. میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی, میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے, کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا, طبیعت کا خراب ہونا, یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, نارمل ہیں. کبھی ٹھیک ہوگا, کبھی خراب ہوگا, کبھی مرے گا, کبھی جیے گا. ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ. پھر لوگوں کے فون آنا شروع, سنا ہے آپ بیمار ہو گئے, وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے. صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے, اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. بھئی طبیعت خراب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. شور مچانے کی, لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں. آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا, میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے, میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں, میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں. اس کا کیا ہوتا ہے, میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. نام رکھنا کیا ہو گیا, الحمدللہ اللہ کا گلے کا توق, ایک توق ختم ہو گیا. تو ایک دن ایسا ہوا, فجر کے بعد پرچی, ظہر کے بعد پرچی. اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی, نماز کے بعد دعا کرانی, کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ. یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا, زبانی میں اور ٹینشن. تو ایک دن ایسا ہی ہو گیا, مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے. میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا, اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے. یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی, یہ تو چلتا رہے گا بھائی, کوئی مرے گا کوئی جیے گا. امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے, کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو, پورے محلے کی رپورٹیں اس کو, ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں. میں نے کہا, انہوں نے کہا نہیں, اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے, اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے. شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر. میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے, اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے. کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے, وسیم کباڑ والا کون ہے, سلیم گولے گنڈے والا کون ہے, اور شریف پنچر والا کون ہے, کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے, تیری مرضی, نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے, یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے آپ دعا کر دیں, کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے شاید ان کی دعا, تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے, اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا, بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم, اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب, حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو, اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا, دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے.
تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے, یہ دعا کرا دیں, یہ کر دیں آپ دعا, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کبھی کبھار ٹھیک ہے, اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا, آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک؟ پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم. ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا وہ تو کون ہے, ہمیں بیچارہ ہے. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا, لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رہبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو, بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں, لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے ہی اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا, تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب؟ تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت. آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے, علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ ملا. لوگ کیا کہیں گے؟ ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی,
اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے، اتنے میں اذان کی، لڑکا گھر میں نہیں تھا، اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا، یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں، ٹرین میں، جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے، پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو، ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے اللہ، وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو، اتنا کھینچتا ہے. یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا، اللہ، یہ اللہ ہی ہے بس، اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح، لوگ کیا کریں حی علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ. تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی. ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، السلام، پوری نماز صحیح پڑھائی. جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما. عجیب، نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں، وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا. توا ہوتا ہے، یہ تا نہیں ہوتا. باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو، ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط، سواد نہیں نکل رہے، لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے، دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا؟ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے، مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا پہ مد ہے، الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں. وہ حرم کا ماحول ہے، ایک حرم کی ایک برکت ہے، وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے، لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو
جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل. تو جتنی دعائیں ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, جا مانگ ڈاکٹر سے, میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں, لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج, تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں, تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو, دعا نہیں مانگتے, اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا, مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے, غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے, یہ کہے گی نا گورنمنٹ, آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ ہے. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے, بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی, کھانا ہے کھا, نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے. پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے, عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے, اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, ان مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے. محرم, رجب, ذی الحجہ, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے, لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی, تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو, کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9, 10 یا 10, 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے, تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے, یا قیامت آئے گی اس دن, یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ سب من گھڑت ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, موضوع روایتیں ہیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے, یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم, وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے, تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں, نمبر وار جو ہے نا, تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ میں نہ ہو جائے. ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا
معلومات ہم شیئر کریں گے, کیا مسائل میں بتاؤں گا. محرم میں کالے کپڑے پہننا, یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے. محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا. دیکھیں, کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں. کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفنوا فیہا موتاکم, اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا, اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے. اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا, لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا. غربت تھی, لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے, قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی, کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا, جو جیسا لباس ملا پہن لیا. پسند سفید کو کیا. لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں, تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا, اس میں تکلف تھا, یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا. تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا, یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو, لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ویسے ہی بہت ہو رہا ہے, تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں, خریدنے ہی ہیں, تو سفید کو ترجیح دیں آپ. اس میں پاکیزگی زیادہ ہے, اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے, آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس, وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے, بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر, کوئی اور کپڑے پہن کے, وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے, پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہی. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے, سفر میں بھی سفید ہی ہے, ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا, کالا پہن لینا, یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے, لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یو ٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے, گرین پہ آ جاتے, ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے, تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے, اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا, تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے, تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ, یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی, لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے, کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک دلیل ہے, ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے, تو ایک بڑے غم کی بات تھی, تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے, وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے, ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے, ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی, آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے, تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے, بہت بڑا غم ہے, لیکن اس غم کو ہر سال منانا, اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا, جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے, بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں, اور صبر کریں. تو غیر
یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کوئی اس امت کو ہوگا؟ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے. کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں. وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے. باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام. تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو. غم منانا ہی جائز نہیں ہے تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں. آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ. تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں. شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے. میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین. ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں. ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے. تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں. تو کسی کی بھی، ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں. اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں. کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے. اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے. محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے. تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے. نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے. دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے،
خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا. اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے. تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے. کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں. تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے. ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے. تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے، آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے. جس چیز میں تعجیل مقصود ہے، جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ مجھے پتا چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے، اگلے دن میں نے مر جانا ہے، اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا، میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا، اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے. صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی، وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھائی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں. اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے، چاروں طرف بے شرمی، بے حیائی، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائیں فحش چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے، آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایک مہینہ، دو مہینہ، لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے. تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے. میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں، رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے، یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا. تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے،
یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے، منگنی ہو گئی، نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ، اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے، منگنیاں ٹوٹتی ہیں، اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے. اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے، شریعت میں ہے خطبہ. خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا، ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا. تو چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ ربیع الثانی ہو. ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح، کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو، وہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں. پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں. ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں. ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی. اچھا بھائی، یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی، 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا، ام محمد نے پوچھا ہے. تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، آئے گی تو اچانک آئے گی. اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں.